اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ماہ شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا ایک خاص وظیفہ شیئر کروں گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنی عطائیت کو اپنی رضامندی کے باعث بنایا اور اپنی رضا کو جنت کے حصول کا ذریعہ بنایا، اور جس نے مومن بندوں کو اپنی عبادت کی توفیق بخشی اور جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی لذتوں اور شہوتوں کو چھوڑ دیا اور اس پر رضائے الہی کو فوقیت دی۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شوال کے پہلے جمعہ کے دن کا خاص وظیفہ، خاص عمل شیئر کروں گی جس کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ جان لو کہ یہ وقت گزر جائے گا اور یہ وقت بڑی عبرت ہے اور شب و روز کے آ جانے میں سب سے بڑی وارننگ ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ بلا شبہ رات اور دن کے بعد دیگرے آنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا اور اس سب میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جمعہ کے دن کی احادیث مبارک میں بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہے۔ اللہ کے نزدیک جمعہ کا دن ہفتہ کے دن میں سے سب سے افضل دن ہے۔ وہ سب سے بہترین دن ہے کہ جس میں سورج طلوع ہوا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی، اور اسی دن قبولیت کی دعا کی ایک خاص گھڑی ہے، اور اسی میں قیامت قائم ہوگی، کیونکہ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہو وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا۔ باحوالہ مسلم شریف۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اللہ کے نزدیک جمعہ کا ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے۔ وہ دنوں کا سردار ہے اور دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ اس دن کی بڑی قدر و منازلت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی خوبیاں جلیل القدر ہیں۔ پچھلی امت اس دن سے بھٹک گئی، اس کی طرف نہ پلٹ سکی، اور امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے خاص کرم فرمایا اور انہیں اس دن کی رہنمائی کی۔ لہٰذا آپ بھی اس دن کے حق اور اس کی فضیلت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اور اس دن کی گھڑیوں کو غنیمت جانیں، اور اس دن کے فرائض اور سنتوں کو بجا لائیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے اور مجھے اور آپ کو آیات اور حکمتوں سے فائدہ پہنچائے۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآنی آیات آپ سب کے گناہوں کو معاف فرمانے کے لیے یہ قرآنی آیات نازل کی۔ بے شک وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ کے ساتھ اب اللہ کے خوبصورت صفاتی ناموں کا خاص عمل، خاص وظیفہ ذکر کروں گی۔ تو اس سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج 7 شوال اور جمعہ کا بابرکت دن ہے۔ آپ نے آج اللہ کی ان خوبصورت صفاتی ناموں کا خاص عمل کرنا ہے، جن میں سے اللہ کا پہلا خوبصورت صفاتی نام یا رزاق ہے۔ یا رزاق، جس کے معنی رزق دینے والا، رزق کو کشادہ کرنے والا، رزق میں وسعت عطا کرنے والا، رزق کی تنگ دستیوں کو ختم کرنے والا۔ تو جو کوئی اللہ کے خوبصورت صفاتی نام یا رزاق کو پڑھے گا تو اللہ کی ذات اسے تمام تر رزق کے مسائل سے دور کر دے گا، اس کے رزق میں برکت ہی برکت ہوگی، اور وہ اللہ کی ذات سے اس نام کے وسیلے سے جتنا مانگے گا اللہ کی ذات اسے ضرور عطا کرے گی۔
اسی طرح جمعہ کے دن آپ نے اللہ کے دوسرے صفاتی نام کا جو ذکر کرنا ہے وہ اللہ کا خوبصورت صفاتی نام یا فتاح ہے۔ یا فتاح وہ ذات ہے کہ جس کی نظر عنایت سے ہر مصیبت، ہر بلا، ہر آفت دور ہو جائے، اور اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جائے، جس کی برکت سے سختی ختم ہو جائے اور تنگی راحت میں بدل جائے، اور جس کی برکت سے دشمن پر کامیابی حاصل ہو، دشمن پر فتح حاصل کرنے کے دروازے کھل جائیں۔ اسی طرح اللہ کا خوبصورت تیسرا صفاتی نام یا مالکو ہے۔ یا مالکو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہے۔ یا مالکو کے معنی اے بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ اللہ کا اتنا طاقتور نام ہے کہ اس نام کو پڑھ کر آپ اللہ کی ذات سے جو دعا مانگو گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ ایک اسماء اعظم بھی ہے، اور اس اسماء اعظم کی برکت سے آپ کے کاروبار میں برکت بھی ہوگی، اور آپ اللہ کی ذات سے جس جائز حاجت کے لیے دعا مانگو گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ کا چوتھا صفاتی نام یا غنی، یعنی کہ غنی کر دینے والا، یہ وہ ذات ہے کہ جس سے جس جائز حاجت کے لیے دعا مانگی جائے تو وہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق اور دولت میں برکت ہو، وسعت ہو، کاروبار میں اضافہ ہو اور ہر مقصد میں کامیابی ملے تو اللہ کی ان 4 خوبصورت صفاتی ناموں کو جمعہ کے دن اکٹھا پڑھیں، اور جمعہ کے دن پورا دن آپ کے پاس ہے، پورے دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اللہ کے ان خوبصورت صفاتی نام یا رزاقو، یا فتاحو، یا مالکو، یا غنیو، ان 4 خوبصورت صفاتی ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں، اور اسی ترتیب اسی طریقہ کار سے اللہ کے ان خوبصورت صفاتی ناموں کو 313 مرتبہ پڑھیں۔ اول میں اور آخر میں درود پاک کو ضرور پڑھیں، اور جو کوئی یہ جمعہ کے دن عمل کرے گا تو اللہ کی ذات اس کی تمام تر حاجتوں کو پورا فرما دے گا، تمام گناہوں سے حفاظت ہوگی۔ وہ اللہ کی ذات سے اگر رزق مانگے گا تو رزق عطا کرے گا، اگر اسے دولت مانگو گے تو دولت عطا کرے گا، کیونکہ اس میں اللہ کے جلالت والے نام ہیں۔ تو ان 4 ناموں کو آپ جمعہ کے دن اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں، ان ناموں کو پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ اگر غریب سے غریب انسان بھی اللہ کے ان خوبصورت ناموں کو پڑھ کر دعا مانگے گا تو اللہ کی ذات انہیں مالا مال فرما دے گا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔